اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی وان اهتدیت فبما یوحی الی ربی انہ سمیع قریب۔ سورہ سبا آیت 50۔ کہہ دیجئے اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو اس گمراہی کا نقصان خود مجھے ہی ہے، اور اگر میں ہدایت یافتہ ہوں تو یہ اس وحی کی بنا پر ہے جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر ہوتی ہے۔ اللہ یقیناً بڑا سننے والا قریب ہے۔ اس آیہ مجیدہ میں مشرکین کے ساتھ ایک مفروضے کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ فرض کر لیتے ہیں غلط تو اگر میں گمراہی پر ہوں، گمراہ ہو رہا ہوں، تو یہ اس گمراہی کا وبال جو ہے وہ صرف میرے اوپر ہے، میں خود گمراہ ہو رہا ہوں، تمہیں اس سے کیا تعلق ہے؟ اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو وہ اس وحی کی بنا پر ہے جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر ہوتی ہے۔ یہ ایک مفروضہ ہے، اگر میں گمراہ ہوں تو میں خود گمراہ ہوں، اور اگر میں ہدایت یافتہ ہوں تو اس وحی کی بنیاد پر ہدایت یافتہ ہوں، خود اپنے نفس کی طرف سے نہیں ہدایت پاتا۔ گمراہی میرے اپنی طرف سے ہوتی ہے، گمراہ میں خود جا سکتا ہوں، اور مکہ والوں کو پتہ ہے کہ میں کس قسم کا بندہ ہوں، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ابو جہل نے کہا تھا محمد نے کسی انسان پر افطرا نہیں کیا ہے، خدا پر افطرا کیسے کرے گا؟ لیکن ہم اس کی بالادستی کو نہیں مان سکتے۔ وہ اس لیے نہیں مانتے تھے کہ اگر ان کی رسالت کو قبول کرے تو ان کی بالادستی کو قبول کرنا پڑے گا، وہ ممکن نہیں تھا ان کے لیے۔ پتہ تھا ان کو کہ یہ خود سے گمراہ ہونے والا شخص نہیں ہے۔ یہ جو مفروضہ پیش کر رہے ہیں کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میں خود گمراہ ہوں، تم کو پتہ ہے میں گمراہ ہونے والا بندہ نہیں ہوں۔ اس کا کوئی امکان مکہ والوں کی نظر میں نہیں ہے، اگرچہ وہ مانتے نہیں تھے، اعتراف نہیں کرتے تھے، لیکن ان کا دل جانتا تھا کہ یہ خود گمراہ ہونے والا شخص نہیں ہے، جھوٹ بولنے والا شخص نہیں ہے، افترا کرنے والا شخص نہیں ہے۔ بات رہ جاتی ہے کہ صرف یہ وحی کے تابع ہے جو اس کے اوپر اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ جب مسئلے کی دو صورت ہے، ایک صورت جو ہے ممکن نہیں تو دوسری صورت باقی رہ جاتی کہ میں ہدایت پر ہوں اور میرے اوپر میرے رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ۔ کاش آپ دیکھ لیتے کہ جب یہ پریشان حال ہوں گے تو بچ نہ سکیں گے اور نزدیک ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا، جب یہ پریشان حال ہوں گے، فَلَا فَوْتَ، بچ نہیں سکیں گے، وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ واقعہ ہے، شیعہ سنی روایات ہے کہ سفیانی لشکر خروج کرے گا آخر زمانے میں، وہ تمام علاقوں میں قتل عام کرتا چلا جائے گا، اور پھر ایک میدان میں پہنچ کر کے یہ سفیانی لشکر اس میدان میں دھس جائے گا، زمین کھا جائے گی ان کو۔ ان میں سے صرف 2 اشخاص بچیں گے کہ جو دوسروں کو یہ ماجرا سنائیں۔
یہ ہے روایت جو اہل سنت کے مصادر میں ہے۔ اس روایت کو ابن عباس، ابن مسعود، حذیفہ، ابو ہریرہ، ام سلمہ، عائشہ، حفصہ وغیرہ نے روایت کی ہے۔ شیعہ روایات میں آیا ہے یہ سفیانی لشکر ہے، دونوں روایت متفق ہے سفیانی لشکر ہونے پر۔ فرق یہ ہے کہ شیعہ روایت میں آیا ہے کہ سفیانی لشکر ظہور قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجہ کے موقع پر یہ ظہور کرے گا اور وہ قتل عام کرے گا اور پھر وہ زمین میں دس جائیں گے، یہ شیعہ روایت میں ہے۔ اور اس کا ذکر اشارہ صرف سفیانی لشکر کی طرف ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد۔ اب وہ کہیں گے ہم قیامت پر ایمان لے آئے، لیکن اب وہ اتنی دور نکلی ہوئی چیز کو کہاں پا سکیں گے، اور اس سے پہلے بھی وہ اس کا انکار کر چکے تھے اور انہوں نے بن دیکھے دور سے گمان کے تیر چلائے تھے۔ انا لہم التناوش، وہ کہاں پا سکیں گے، تناوش پانا، تناول۔ مشرکین جب آخرت کے دن یا موت کے وقت عذاب کو دیکھ لیں گے، حقیقت سامنے آ جائیں گی، پردے ہٹ جائیں گے، تو اس وقت ہر چیز کا وہ ملاحظہ کریں گے، مشاہدہ کریں گے۔ تو اس وقت قالوا آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، اب مانتے ہیں، لیکن اس وقت کا ایمان اللہ تعالیٰ کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت کا ایمان جو ہے وہ اختیار کے ساتھ نہیں ہوگا، اب تو جبری ایمان ہے، مجبور ہے، ایمان کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ ایمان کا فائدہ وہاں ہوتا ہے جہاں انسان ایمان اور کفر کے درمیان میں کھڑا ہو اور اس میں سے کفر کو چھوڑ کے ایمان کو اختیار کرے۔ ایمان اور عمل صالح انسان کو فائدہ اس وقت دیتا ہے جب وہ آزاد ماحول میں اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے اس کا انتخاب کرے، تو اس کو ایمان کہتے ہیں، اس کو عمل صالح کہتے ہیں۔ موت سامنے آنے کے بعد تو کوئی اور صورت ہے نہیں، صرف ایک صورت ہے، جبر ہے، جبر۔ یہاں جبر کے جبر کے حالت کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا مسلک یہ ہے کہ انسان مجبور نہیں ہے، خود مختار ہے۔ ہمارے مسلمانوں کے کلامی مذہب میں متاسفانہ ایک نظریہ ہے، اس کو میں متاسفانہ کہتا ہوں، بہت افسوس کے بعد، کہ وہ جبر کا نظریہ ہے۔ اس جبر کے نظریے کے تحت وہ کہتے ہیں کہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، گناہ بھی اللہ کی طرف سے، کفر بھی اللہ کی طرف سے، نفاق بھی اللہ کی طرف سے، ایمان بھی اللہ کی طرف سے، سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جبر ہے، یہاں اختیار نہیں ہے۔ متاسفانہ اس قسم کا نظریہ موجود ہے۔ ہمارے یہاں آپ کا نظریہ کیا ہے، اور آپ کا نظریہ جبر کا نہیں ہے۔ ایک نظریہ جبر کا ہے اور ایک نظریہ تفویض کا ہے۔ اس کے مقابلے میں جبر کہتا ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، تفویض کہتا ہے اللہ نے سب کچھ بندے کے ہاتھ میں دے رکھا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آپ کا نظریہ رہے لا جبر ولا تفویض بل امر بین امرین، نہ جبر ہے نہ تفویض ہے۔
بلکہ درمیان میں ہے۔ طاقت اور قوت اللہ کی طرف سے ہے اور اس کا انتخاب بندے کی طرف سے جی۔ انسان گناہ بھی کر سکتا ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اور انسان ثواب کا کام بھی کر سکتا ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، لیکن ان دونوں میں سے کس کو انتخاب کرنا ہے یہ بندے کی طرف سے ہے۔ جزا و ثواب کا دار و مدار اس انتخاب پر ہے جو بندے کے اختیار میں ہے، جبر نہیں ہے۔ اس انتخاب میں بندہ خود مختار ہے، آزاد۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ، اور پہلے یہ لوگ کو انکار کرتے تھے جب ان کا اختیار تھا، بس چلتا تھا۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ، اور غیب کی طرف جو ہے وہ ظن و گمان کی بنیاد کے اوپر کہتے تھے کہ محمد ساحر ہے، کذاب ہے، مفتری ہے۔ من مکان بعید، وہ گمان بھی ایسے دور مقامات سے چلاتے تھے جو ہدف سے بہت دور ہیں، اب وہ دار التکلیف سے بہت دور نکل چکے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ایمان ہدف تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل باشیاعہم من قبل انہم کانوا فی شک مریب، اور اب ان کے اور ان کے مطلوبہ اشیاء کے درمیان میں پردے حائل کر دیے جائیں گے، جیسا کہ پہلے بھی ان کے ہم خیال لوگوں کے ساتھ یہی کیا گیا تھا۔ یقیناً وہ شبہ انگیز شک میں مبتلا تھے۔ اب یہ لوگ ایمان لائیں گے، ایمان لانے کے بعد ان کے یہ ایمان ہے جبری ایمان، اپنے ارادہ و اختیار سے نہیں ہے، تو ان کی خواہش ہوگی کہ ہم ایمان لے آتے ہیں، اب ہمارا ایمان قبول ہو جائے، ہم کو نجات مل جائے۔ ان کے اس خواہش کے درمیان میں پردہ حائل ہو جائے گا، ناممکن ہے۔ کما فعل باشیاعہم، ان کے ہم خیال، ہم مسلک، ہم فکر مشرکین کے ساتھ جو ہوا تھا وہ ان کے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ انہم کانوا فی شک مریب، وہ لوگ رسول کی رسالت کے بارے میں شک کرتے تھے، اور اس لیے دار التکلیف میں، اور اب ان کا ایمان لے آنا جو ہے وہ بے سود ہے۔ سورہ سبا کا یہاں اختتام ہوتا ہے، اور اس کے بعد سورہ فاطر۔ سورہ فاطر بھی مکی ہے، مکہ میں نازل ہوا، اور اس کو سورۃ الملائکہ بھی کہتے ہیں، چونکہ شروع میں جاعل الملائکۃ رسلا ہے، اور سورہ فاطر اس لیے کہتے ہیں الحمدللہ فاطر السماوات والارض، ابتدا میں ہے۔ یہ مکی ہے، اور اس کے تمام مضامین جو ہے وہ مکی دور سے مربوط ہے۔ مکی دور میں مشرکین جو وحی کے منکر تھے، قیامت کے منکر تھے، اور اپنے شریکوں کو مانتے تھے، اور اس مضمون کے اوپر مشتمل ہوا کرتا ہے۔ فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ثناء کامل اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا ایجاد کرنے والا، نیز فرشتوں کو پیام رساں بنانے والا، جن کے دو دو، تین تین اور چار چار پر ہیں۔ وہ جیسے چاہتا ہے مخلوقات میں اضافہ فرماتا ہے،
یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات، فطرہ کہتے ہیں شگافتہ کرنے کو، کسی چیز کو چیرنا، شگافتہ کرنا، اس کو فاطر کہتے ہیں۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ اس کائنات کی تخلیق سے پہلے کوئی ایسی چیز موجود تھی جس کی شگافتگی سے یہ کائنات وجود میں آئی۔ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو شگافت کر کے پیدا کر۔ وہ کیا تھی اس سلسلے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، البتہ قرآن نے کہا ہے کہ آسمان و زمین کے خلقت سے پہلے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ تعالیٰ کی تدبیر، ہم عرش کا معنی تدبیر سے کرتے ہیں، کرسی کا معنی حکومت سے کرتے ہیں۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کی کرسی یعنی اقتدار آسمان اور زمینوں سے بھی فراتر ہے، اور عرش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مقام تدبیر کو کہتے ہیں۔ اللہ کے مقام سلطنت کو کرسی سے تعبیر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے مقام تدبیریت کو عرش سے، چونکہ انسان کو سمجھ میں جو آتا ہے اس کے تحت جو مملکت کی تدبیر کرتا ہے بادشاہ لوگ، وہ عرش پر بیٹھ کے تدبیر کرتا ہے۔ یہاں فاطر السماوات والارض، زمین آسمانوں اور زمین کا شگافت کرنے والا، ایجاد کرنے والا، شگافت کرنے والا، وہ کون سی چیز تھی جس کو شگافت کر کے اس کائنات کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا وہ پانی تھا؟ پانی کو شگافت کیا ہے، یا کوئی اور مادہ تھا، یا گیس ہے، یا انسولیم کہتے ہیں، یا کوئی غیبی موضوعات ہے؟ کس چیز کو شگافت کیا؟ ہم سائنسی مفروضوں کے تحت تفسیر کرنے کے قائل نہیں ہیں، اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ سائنس کے مفروضے جو ہے مفروضے ہوتے ہیں، اور وہ قابل تبدیل و تغییر ہوتا ہے۔ آج یہ مفروضہ جو ہے اس کو سب لوگ اس کو قبول کر رہے ہوتے ہیں، کل کو وہ مفروضہ بدل جاتا ہے۔ پھر وہ مفروضہ بدل گیا، آپ نے اس مفروضے کے مطابق قرآن کی تفسیر کر دی، کل وہ مفروضہ بدل جائے گا، آپ کیا کریں گے؟ قرآن کی تکذیب کریں گے؟ یہ وہی لازم آتا ہے، تکذیب قرآن لازم آتا ہے۔ آپ نے مفروضے کے مطابق کہا کہ قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ ہمارے مسلمان دانشور لوگ بہت سی جگہوں پر یہی کام کرتے ہیں، بہت ہم کو دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ وہ سائنسی مفروضوں کے مطابق جو ہے وہ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں۔ اس جگہ کائنات کی تخلیق کے سلسلے میں سائنسی ایک مفروضہ مشہور و معروف ہے، بہت مشہور ہے۔ وہ یہ کہ کائنات ایک دھماکے سے وجود میں آیا۔ دھماکہ وہی فاطر ہے، فطرہ شگافتہ کرنا۔ یہ جو سائنسداں کہتے ہیں مفروضہ ہے، مفروضہ
کہ کائنات دھماکے سے، اور دیکھو قرآن بھی کہتا ہے دھماکے سے قرآن، اور سائنس بھی کہتا ہے دھماکے سے، یہ نہ کہو۔ یہ تفسیر سائنس کی اس مفروضے کے مطابق قرآن کی تفسیر، قرآن نے شگافتہ کہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ مفروضہ کرتے ہیں کہ کائنات ایک دھماکے سے وجود میں آیا، کہتے ہیں کہ اس دھماکے پر کتنا وقت لگا؟ اس دھماکے کے اوپر وقت لگا 1 سیکنڈ کے اربویں حصہ۔ 1 سیکنڈ کو آپ کئی ارب میں تقسیم کریں، کئی ارب، 1 سیکنڈ، اس کئی اربویں حصے میں وہ دھماکہ آیا، کائنات وجود میں آ گئی۔ چلیے، یہ ان کا نظریہ ہے۔ اور اس ابتدائی دھماکے میں جیسا دھماکہ ہوا، اسی کے اندر کائنات میں اس وقت تک رونما ہونے والی تمام چیزیں اسی دھماکے کے اندر موجود تھیں۔ اس وقت انسان ہے، انسان کے اندر جو ڈی این اے ہے اور جو بھی عجائبات ہیں انسان کی تخلیق کے اندر، وہ سب اسی دھماکے کے وقت وجود میں آیا۔ پھر آپ روایات کی طرف رجوع کرتے ہیں، روایات میں ہے اللہ اس وقت بھی تھا جب تھا بھی نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بھی بنا دیا، مکان بھی بنا دیا، زمان کو بھی بنا دیا۔ زمان اللہ کی مخلوق ہے، زمانہ علم یکن کانا، کانا بھی نہیں تھا، تھا بھی نہیں تھا، زمانہ نہیں تھا۔ یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ زمانہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اسی دھماکے سے زمانہ بھی وجود میں آ گیا۔ روایت بھی ہے اور یہ مفروضہ بھی یہ ہے۔ پھر بھی ہم نہیں کہتے کہ اس مفروضے کے مطابق ہم روایت کی تفسیر، روایت کا معنی کرتے ہیں اور آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، فطرہ شگافتہ کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ لوگ دھماکہ کہتے ہیں، اور شگافتہ وہی دھماکہ ہے اصلاً۔ ہم یہ تفسیر نہیں کرتے چونکہ یہ مفروضہ ہے، یہ مفروضہ کل تبدیل ہو سکتا ہے۔ قرآن یہ حقائق ناقابل تبدیل ہے، ناقابل تغییر ہے، لہٰذا ایک ثابت چیز کا ایک متغیر اور بدلنے والی چیز کے ساتھ تعبیر کرنا جو نہایت نامعقول ہے، درست نہیں ہے۔ فاطر السماوات والارض، یہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا شگافت کرنے والا ہے، یعنی خالق ہے، ایجاد کرنے والا ہے، اور عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ جاعل الملائکۃ رسلا، فرشتوں کو پیغام رسان، رسول پیغام پہنچانے والا، بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کہ فرشتے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کارندے ہیں، یہ تشریع اور تکوین دونوں میں اللہ کے احکام بجا لاتے ہیں۔ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، ہمارے فرشتے تمہاری ہیلے بازیاں ما تمکرون، مکر فریب لکھ رہے ہیں۔ حتی اذا جاء احدهم الموت توفته رسلنا، جس کسی کے پاس موت آ جاتی ہے تو ہمارے رسول فرشتے ان کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ اور ادھر بعض جگہوں پر ارشاد فرمایا قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم مجرم قوم کی طرف، یہ قوم لوط کے اوپر عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتے آئے، حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت لوط کے پاس آئے اور کہا کہ ہم ان کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ان تمام آیات میں
قرآن مجید کی صراحت موجود ہے کہ فرشتے جو ہے وہ اللہ کا پیغام بھی پہنچانے والے ہیں، احکام بھی پہنچانے والے ہیں، وحی نازل کرنے کے لیے بھی فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتا ہے، اور اللہ کا حکم نافذ کرنے والے تکوینیات میں، اور اللہ کا حکم نافذ کرنے والے بھی فرشتے موجود ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا اُولی اجنحۃ، یہ فرشتے پروں والے ہیں۔ فرشتے ہم سمجھتے ہیں کہ فرشتے آسمان سے زمین پر نازل ہوتے ہیں، وہ اڑ کر آتے ہیں اور پھر پروں کے ذریعے اڑ کر واپس جاتے ہیں۔ فرشتے مادی مخلوقات نہیں ہیں، فرشتوں میں پر ور وغیرہ نہیں ہوتا، اور فرشتوں میں سر پیر بھی نہیں ہوتا، یہ مادی نہیں ہے، یہ نوری مخلوقات ہیں، ان کے لیے پر کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اس آیہ مجیدہ میں فرمایا کہ ان کے دو دو پر، تین تین پر، چار چار پر ہیں، اس کا کیا مطلب؟ اس کے کئی تفسیریں ہیں۔ جو تفسیر ہم اختیار کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ فرشتے دو پر والے ہیں، کچھ اختیارات، اور تین پر والے ہیں، چار پر والے ہیں، جو زیادہ اختیارات کے حامل فرشتے ہیں، ان کو پروں سے تعبیر کیا ہے، طاقت، انہیں پر طاقت، یعنی چار طاقت ہے، تین طاقت ہے، دو طاقت ان کے پاس موجود ہے۔ یہ فرشتوں کے مقام و منزلت سے مربوط ہے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، فرشتوں میں اللہ جتنا چاہتا ہے، مخلوقات فرشتے ہمیشہ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ کل یوم هو فی شان، اللہ تعالیٰ فرشتے ہر وقت پیدا کرتے ہیں، فرشتے ہر وقت پیدا ہوتے رہتے ہیں، چونکہ کائنات میں کارہائے نظام کائنات کو چلانے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔